پتا لگا نا کہ اب ہمیں نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں یہ، میں نے ان سے نیگوشیٹ کیا، میں نے ان سے بولا کہ ہم یہاں پہ درخت کاٹنے نہیں آئے، ہم صرف آپ سے دوستی کرنے آئے، ہمارا کام ہے یہ، ہمیں کرنا دیں۔ اچھا اب اس پورے سماج میں نا میری جو کیٹ بالس تھی انہوں نے بلنک کرنا بند کر دیا تھا، انہوں نے آنسر کرنا بند کر دیا تھا، کوئی بھی سگنل نہیں بھیج رہی وہ۔ اب مجھے یہاں تک اچھا آپ نے اکثر سنا ہے، بچپن میں سنا ہے، کہانیوں میں آپ کے پاس لاتعداد کہانیاں آتی ہوں گی لوگ، اور آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جو درختوں پہ جو جنات رہتے ہیں نا وہ آپ کی نسلیں تک ختم کر دیتے ہیں۔ نسلیں تک تو کیا، وہ آپ کو بھی ختم کر دیتے ہیں، مطلب میں یہ نے ہے کہ ایسا آپ سنا ضرور ہے، لیکن میرا بلیو جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ درخت خود سے بھی جو ہوتے ہیں نا، جنات نہیں بھی ہوں تو درختوں کو جب آپ کاٹتے ہیں تو درخت کے اپنے اندر بھی، کیونکہ یہ دیکھیں نا صدیوں پرانے ہوتے ہیں، درخت میں بڑی پاور ہوتی ہے، اور ایک چیز جو بول نہیں سکتی، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی، ایک انسان بھی اگر اندھا ہو جائے یا اس کی کوئی ایک کیپیبلٹی کم ہو جائے تو اس کی باقی کیپیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اس کی باقی حصیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان کے اندر ایک پاور ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی درخت کو کاٹیں تو یہ آپ کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی ہے، لیکن ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ درخت کیسے انسان کو نقصان پہنچائے گا؟ اب میں فار ایگزامپل میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نیویگیشن کر کے سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤں، میں گھر پر آ جاؤں، ہو سکتا ہے وہ چیز میرے فیملی ممبرس میں سے کسی کو ہرٹ کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے میرے علاوہ جو بھی میرے ٹیم ممبرس تھے ان کے پیچھے ان کے بچوں کو یا پھر ایسا ہوتا ان ہے، کی بیوی ایسا کو۔ ہوتا ہے، کرتے ہیں کرتے ہیں۔ تو مجھے صرف اس چیز کا ڈر تھا، مجھے صرف اس چیز کا ڈر تھا۔ اچھا اب اچھا یہ پورا سینیریو میں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ مجھے سگنل نہیں دے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے پیچھے آپ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، آپ ہمارے پیچھے آئیں گے؟ اب یہ پورا سنیریو جو ہے نا 15-20 منٹ تک کوئی بال نہیں چل رہی تھی، کوئی سگنل نہیں تھا۔ جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ ہمارے پیچھے آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ بال چلنا شروع کر دی۔ They said yes، یعنی کہ ہاں وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، انہوں نے یہ کہا؟ exactly۔ یہ سارا سنیریو ہو گیا، پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ اگر لوگ بھی اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ ایموشن سینسر لگائیں جو ہمارے دوسرا گیجٹ ہے۔ تو کہاں سے ریپیٹ کرنی ہے؟ جہاں سے آپ کی آواز آنا پھر سے کم ہوگی، ذرا دوبارہ سے کیجیے اپنی آواز۔ اب ٹھیک ہے؟ بہتر ہوگی ہے کچھ، اوکے۔ مطلب بولتے بولتے بیچ میں سے ڈراپ ہو جاتی ہے آواز۔ اچھا اب بہتر ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے۔ تو ہوا یہ کہ اس وقت جو لائف انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جہاں سے آپ اس جگہ سے موو آن کر جاؤ، یہ جگہ آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ کی ٹیم کے لیے خطرناک ہے، ہمیں اچھی وائبز نہیں آ رہی ہیں۔ اب یہ سارے یہ جو کمنٹس ہیں نا یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے۔ خیر میں نے ان کو اچھا اگنور کیا کہ میرا سکس سینس کچھ اور کہہ رہا تھا، کیونکہ جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں ایسی تو نہیں کر کے آ گیا منہ اٹھا کے۔ اب میرے بیک پہ بھی ہے سپورٹ اس حوالے سے، روحانی حوالے سے، تو وہاں سے مجھے سگنل نہیں آ رہے تھے کہ میں اس جگہ کو چھوڑوں یا اس جگہ کو اس طریقے سے چھوڑوں۔ خیر پھر لوگوں نے کہا کہ ایموشن سینسر پلیس کرو، آپ ایموشن سینسر آپ کو پتہ ہے وہ جو کسی اینٹی انرجی جو ہوتی ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور ایک ریڈ لائٹ ہوتی ہے جو کسی کی شیڈو جو ہوتا ہے، کوئی شیڈو جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ کیچ کر لیتا ہے۔ تو وہ میں نے ایموشن سینسر اور وہ جو ڈریڈ لائٹ ہے یہ دونوں میں نے مرج کر کے لگا دیا، اور پھر میں نے ان سے سوال جواب کرنا شروع کیا۔ اب اس سینیریو میں نہ ہی میرا ایموشن سینسر مجھے کوئی سائن دے رہا اور نہ ہی میری جو کیٹ بالس تھیں وہ مجھے سائن دے رہی۔ اب میں نے لوگوں کو بولا کہ مجھے کوئی سائن نہیں آ رہا، مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو یہ جگہ، لیکن نئی جگہ نہیں چھوڑنا تھا۔ پھر میرے دماغ میں یہ چیز ہے کہ یار میں اکیلا ہو کے بات کرتا ہوں ان سے۔ پھر میں نے میرے ساتھ جو کیمرہ مین تھا فرقان، اس کو اور اس کے بعد عادی بھائی، ان دونوں کو بولا کہ آپ مجھے اس جگہ پہ اکیلا چھوڑ دو، میں ان سے اکیلا بات کرنا چاہوں گا۔ شاید یہ پرابیبلی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے سامنے کوئی بڑا